بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ اس وقت آپ جو کتاب سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے انسان کامل۔ اس کے لکھنے والے کا نام ہے استاد شہید مرتضیٰ مطہری۔ اس کا دوسرا پارٹ ملاحظہ فرمائیے۔ کامل اور غیر کامل انسان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاۃ والسلام علی عبداللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالتہ سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحمید فی القرآن المجید وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ انہوں نے پوری کر دی تو خدا نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ بار الہ میری ذریت میں سے بھی امام مقرر فرما۔ خدا نے فرمایا کہ میرا یہ عہدہ ستمگروں کو نہیں ملے گا۔ یہ تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124۔ ہمارا موضوع بحث ہے اسلام کے نقطۂ نگاہ سے کامل انسان۔ کامل انسان سے مراد وہ انسان ہے جو دوسرے انسانوں کے لیے نمونہ اور ان کے مقابلے میں اعلیٰ اور ارفع ہو۔ اب آپ اس کو جن الفاظ سے بھی چاہیں تعبیر کریں۔ بہت سی دوسری چیزوں کی طرح انسان بھی کامل اور غیر کامل بلکہ معیوب اور سالم ہوتا ہے، یعنی انسان معیوب بھی ہوتے ہیں اور سالم بھی ہوتے ہیں۔ پھر سالم انسان کی بھی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 سالم انسان جو کامل ہوتا ہے، نمبر 2 سالم انسان جو غیر کامل ہوتا ہے۔ اسلام کے نقطۂ نگاہ سے کامل یا مثالی انسان کا پہچاننا ہم مسلمانوں پر اس لیے واجب اور لازم ہے کیونکہ وہ عالم انسانیت کے لیے نمونے اور مثال کا حکم رکھتا، یعنی اگر ہم کامل مسلمان بننا چاہیں کیونکہ اسلام ہمیں کامل انسان بنانا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو انسانی کمال کے درجے تک پہنچانا چاہیں تو فقط اسلامی تعلیم و تربیت کے تحت ہی ممکن ہے۔ چنانچہ ہمیں جاننا چاہیے کہ کامل انسان کیسا ہوتا ہے۔ کامل انسان کا چہرہ یعنی اس کا روحانی اور معنوی چہرہ کیسا ہوتا ہے، کامل انسان کا معنوی وجود کیسا ہوتا ہے اور کامل انسان کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، تاکہ ہم اپنے معاشرے، اپنے افراد اور خود اپنے آپ کو بھی ویسا ہی بنائیں۔ لیکن اگر ہم اسلام کی نظر میں ایک کامل انسان کو نہ پہچانیں تو ہم اسلام کی روح سے قطعاً ایک تمام اور کامل مسلمان یا دوسرے لفظوں میں ایک کامل انسان نہیں بن سکتے، خواہ وہ کاملیت اعتباری ہی کیوں نہ ہو۔ اسلام کی روح سے کامل انسان کو پہچاننے کا معیار۔ اسلام کے نقطۂ نگاہ کے مطابق کامل انسان کو پہچاننے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں قرآن نے اور پھر سنت نے اپنے بیانات میں کامل انسان کی تعریف کیسے کی ہے۔ اگرچہ قرآن اور سنت میں کامل انسان کا نہیں بلکہ کامل مسلمان اور کامل مومن کا ذکر آیا ہے، لیکن ہم بخوبی جانتے ہیں کہ کامل مسلمان کے معنی ایک ایسے انسان کے ہیں جو اسلام میں کمال کو پہنچا ہو، اور کامل مومن سے مراد وہ انسان ہے جو ایمان کی بدولت کمال کو پہنچا ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قرآن اور سنت نے کامل انسان کی کیا خصوصیات بیان کی ہیں اور اس کے چہرے مہرے کے لیے کون سے خطوط کھینچے ہیں۔ اس نے اتفاق سے قرآن اور سنت میں اس موضوع پر بہت کچھ کہا گیا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم انسانوں میں سے معیاری افراد کو پہچانیں اور انہیں اپنے لیے نمونہ بنائیں۔
ان افراد کو جن کے بارے میں ہمیں اطمینان ہو کہ وہ درجہ کمال پر پہنچ چکے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو اسی انداز میں ڈھالا ہے جیسے خدا چاہتا ہے اور جیسے اسلام چاہتا ہے، یعنی وہ معیاری شخصیت کے مالک اور کامل انسان بن گئے ہیں۔ اسلام کا مطلوبہ کامل انسان فقط ایک تصوراتی، خیالی اور ذہنی انسان نہیں کہ جس کا کوئی ظاہری وجود نہ ہو۔ ایسا اس لیے نہیں کہ بہت سے افراد ایسے گزرے ہیں جو انسانیت کے بلند ترین مدارج پر فائز ہوئے یا اس سے ایک یا دو درجے نیچے تک پہنچے۔ خود حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے کامل انسان کا ایک نمونہ ہے، اور امام علی علیہ السلام کامل انسان کا ایک اور نمونہ ہے۔ اس لیے علی علیہ السلام کی پہچان اسلام میں کامل انسان کی پہچان ہے، لیکن یہ علی علیہ السلام کی پہچان ہونی چاہیے، نہ کہ یہ ان کے نام و نسب سے ان کی رسمی پہچان ہو۔ بعض اوقات ایک انسان علی علیہ السلام کو شناختی کارڈ کے اندراجات کی حد تک ہی پہچانتا ہے، یعنی ان کا نام علی علیہ السلام تھا، وہ ابو طالب کے بیٹے تھے اور ابو طالب عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ مزید یہ کہ علی علیہ السلام کی والدہ فاطمہ بنت اسد بن عبد العزا تھی یا عبد الورا تھی، وہ فاطمہ زہرا کے شوہر اور حسن و حسین کے والد تھے۔ بہت ہوا تو یہ جان لیا کہ علی علیہ السلام کس سال میں پیدا ہوئے، کس سال میں شہید ہوئے، اور انہوں نے کون کون سی جنگیں لڑی تھیں۔ یہ سب باتیں شناختی کارڈ کی سی پہچان میں آتی ہیں۔ یعنی اگر ہم علی علیہ السلام کی ایک شناختی کارڈ جاری کرنا چاہیں تو اس کے لیے ان کے یہی قواعد معلوم کرنا ضروری ہوں گے۔ یعنی یہ علی علیہ السلام کی یعنی اسلام کے کامل انسان کی پہچان نہیں ہوگی، کیونکہ علی علیہ السلام کی پہچان کے معنی ان کے شخص کی پہچان نہیں بلکہ ان کی شخصیت کی پہچان ہے۔ گویا کہ ہمارے لیے علی علیہ السلام کی جامع شخصیت کا جس حد تک پہچاننا ممکن ہو، اتنا ہی ہم نے اسلام کے ایک کامل انسان کو پہچانا ہے۔ پھر جہاں تک ہم اس کامل انسان کو اپنے لیے نمونہ قرار دیں، اس کی راہ پر چلیں اور زبانی نہیں عملی طور پر اسے اپنا امام اور پیشوا قرار دیں، خود اس کے تابع اور پیرو بنیں اور ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اس نمونے کے طرز پر ڈھالیں، تو پھر ہم اس کامل انسان کے شیعہ کہلا سکتے ہیں۔ کیونکہ بقول شہید ثانی، شیعہ وہ ہے جو امام علی علیہ السلام کی مشائیت کرے۔ کتاب المناقب کتاب الوقت میں یہ بتایا گیا ہے۔ کوئی انسان فقط زبانی تعریفیں کرنے اور تعلق جتانے سے شیعہ نہیں بن جاتا، بلکہ شیعہ تو امام علی علیہ السلام کی مشائیت سے بنتا ہے۔ مشائیت کے معنی ہمراہ ہونے کے ہیں۔ جیسا کہ کوئی کہیں جانے لگتا ہے تو آپ اس کی مشائیت کرتے ہیں، اس کے ہمراہ ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ کسی کے ہمراہ ہو کر اس طرح چلنے کو مشائیت کہتے ہیں۔ شیعہ علی علیہ السلام کے معنی بھی علی علیہ السلام کی عملی طور پر مشائیت کرنے والے کے ہیں۔ بس معلوم ہوا کہ کامل انسان کو پہچاننے کے دو طریقے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اس پہچان کے مفاد کا بھی علم ہو گیا ہے۔ لیکن یہ فقط ایک فلسفیانہ اور عملی بحث نہیں ہے کہ اس کا محض ایک علمی نقطہ ہو، بلکہ اس کا ایک عملی پہلو بھی ہے۔ اور اگر ہم اسلام کے کامل انسان کو قرآن کے بیان سے یا قرآن کی پروردہ شخصیتوں کی شناخت کے ذریعے سے یہ پہچانیں تو ہم اسلام کے معین کردہ راستے پر نہیں چل سکتے، حقیقی اور سچے مسلمان نہیں بن سکتے، اور ہمارا معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ نہیں بن سکتا۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلام کے کامل اور بلند مرتبہ انسان کو پہچانیں۔ کامل سے کیا مراد ہے؟ یہاں ذہن میں یہ سوال آتا ہے، در حقیقت کامل کے معنی کیا ہیں؟ بعض چیزیں بہت واضح ہوتی ہیں، لیکن جب انسان غور کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ دراصل ایسا نہیں ہے، اور اس واضح چیز کے لیے بہت سی مشکل اور غیر واضح چیزوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ وضاحت کی ضرورت ہے۔
عربی زبان میں کمال اور تمام دو الگ الگ الفاظ ہیں جو اپنے مفہوم میں ایک دوسرے کے نزدیک تو ہیں لیکن بعینہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ البتہ ان دونوں الفاظ کی ضد میں ایک ہی لفظ آتا ہے، چنانچہ عربی زبان میں ان کی ضد کے مفہوم میں ایک سے زیادہ لفظ موجود نہیں، اور وہی لفظ کبھی ان میں سے ایک کی ضد کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور کبھی دوسرے کی ضد کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ جہاں تک فارسی کا تعلق ہے، اس میں خود یہ دو الفاظ بھی نہیں ہیں، اس لیے فارسی میں بھی یہی عربی الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ عربی کے ان دو الفاظ میں سے کمال اور دوسرا تمام ہے۔ پھر عربی میں بھی ان دو الفاظ کی بجائے بعض اوقات کامل کہا جاتا ہے اور بعض اوقات تام کہا جاتا ہے، الف میم تام کہا جاتا ہے، لیکن ان کے مقابلے میں ان کے برعکس جو لفظ بولا جاتا ہے وہ ہے ناقص۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ یہ کامل ہے اور وہ ناقص ہے، یا کہا جاتا ہے کہ یہ چیز تام یعنی تمام ہے اور وہ ناقص ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں یہ دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ یہ تھی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3۔ قرآن مجید نے یہ نہیں فرمایا کہ اتممت لکم دینکم، کیونکہ اگر اتممت لکم دینکم فرماتا تو یہ عربی قواعد کی روح سے درست نہ ہوتا۔ اسی طرح یہ بھی نہیں فرمایا کہ اکملت لکم نعمتی، بلکہ فرمایا ہے کہ اتممت علیکم نعمتی۔ اکملت اور اتممت میں فرق۔ اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں الفاظ میں فرق کیا ہے؟ اگر ہم ان دونوں کا باہمی فرق بیان نہ کریں تو اپنی بحث شروع نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری بحث کی ابتدا ان دو لفظوں کے معنی سمجھنے ہی سے ہوتی ہے۔ تمام اس موقع پر کہا جاتا ہے جب ایک چیز میں وہ سب کچھ وجود میں آ چکا ہو جو بنیادی طور پر اس کے لیے لازم ہو، یعنی اگر اس میں بعض چیزیں وجود میں نہ آئی ہوں تو بنیادی طور پر یہ چیز اپنی ماہیت میں ناقص ہے، کیونکہ اس کا تمام یعنی پورا جسم وجود میں نہیں آیا بلکہ اس کا کچھ حصہ وجود میں آیا ہے اور اس میں کچھ کسر باقی ہے، یعنی کہا جا سکتا ہے کہ اس کا نصف وجود ہے، اس کا تہائی حصہ موجود ہے یا اس کا 2/3 حصہ موجود ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مثلا اگر ایک بلڈنگ یا مسجد ایک نقشے کے مطابق تعمیر کی جانی ہو اور اگر مسجد بنائی جائے تو اس کے لیے ایک ہال کی ضرورت ہوگی، پھر اس ہال کو دیواروں، دروازوں، چھت اور بہت سی چیزیں درکار ہوں گی۔ اسی طرح جب تک ایک بلڈنگ کو وہ تمام چیزیں میسر نہ ہو جائیں جن کی اسے حاجت ہے، اس سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا۔ جن چیزوں کے نہ ہونے سے وہ بلڈنگ مکمل نہیں ہوتی، جب وہ مہیا ہو جائیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ بلڈنگ تام یا تمام ہے، اور تمام کے بالمقابل صورت کو ناقص کہتے ہیں۔ کمال اس موقع پر کہا جاتا ہے جب ایک چیز تمام ہو جانے کے بعد ایک درجہ بلند تر جا سکتی ہو اور پھر اس بلند تر درجے سے بھی ایک درجہ بلند تر جا سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر اس میں یہ کمال نہ بھی ہو تو بھی تمام اپنی جگہ پر موجود رہتا ہے، اور اگر کمال ہو تو وہ چیز ایک درجہ بلند تر ہو جاتی ہے۔ کمال کو عمودی سمت میں اور تمام کو افقی سمت میں ظاہر کیا جاتا ہے، یعنی جب کوئی چیز افقی سمت میں اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ تمام ہو گئی، اور اگر عمودی سمت میں حرکت کرے اور آخر تک پہنچے تو کہا جاتا ہے کہ وہ کمال کو پہنچ گئی۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کی عقل کامل ہو گئی ہے، یعنی وہ پہلے بھی عقل رکھتا تھا لیکن اب اس کی عقل ایک درجہ بلند تر ہو گئی ہے، یا کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کا علم کامل ہو گیا ہے، یعنی وہ پہلے بھی علم رکھتا تھا اور اس سے استفادہ کرتا تھا لیکن اب اس کا علم ایک درجہ بلند تر اور کامل ہو گیا ہے۔
اور اس نے کمال کا ایک مرحلہ طے کر لیا ہے۔ بس ہمارے معاشرے میں کوئی تو تمام انسان ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں ایک انسان وہ ہوتا ہے جو اس کی نقطۂ نگاہ سے ناتمام ہے، یعنی اس میں قصر ہے، اور در حقیقت وہ نیم انسان ہے، تہائی انسان ہے، چوتھائی انسان ہے، یعنی وہ ایک تمام انسان نہیں ہے، لیکن ایک تمام انسان اس آخری حد تک کامل اور کامل تر ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان اس سے بلند تر نہیں ہو سکتا۔ اسے ہم انتہائی کامل انسان کہتے ہیں، جو انسانیت کی بلندی کی آخری حد ہے۔ کامل انسان کی اصطلاح اسلامی ادبیات میں 7ویں صدی ہجری سے استعمال ہونے لگی ہے۔ اس سے پہلے اس کا کوئی وجود نہ تھا، اگرچہ موجودہ دور میں یہ اصطلاح یورپ میں بھی عام ہو گئی ہے، تاہم یہ سب سے پہلے دنیائے اسلام میں ہی ظاہر ہوئی تھی۔ وہ پہلا شخص کہ جس نے کامل انسان کا مسئلہ اٹھایا اور اسے کامل انسان کی اصطلاح سے تعبیر کیا، وہ مشہور عارف محی الدین عربی اندلسی تائی ہے۔ محی الدین عربی اسلامی عرفان کا بابا آدم ہے، یعنی اسلامی دنیا کے تمام عرفا کے جنہیں آپ جانتے ہیں وہ سب کے سب محی الدین ہی کے مکتب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں ایرانی اور فارسی بولنے والے عرفا بھی شامل ہے جو 7ویں صدی کے شروع میں اور کچھ 7ویں صدی کے بعد بھی ہوئے ہیں۔ مولوی مانوی کو ہی لیجیے، وہ اپنی تمام عظمت کے باوجود عرفان کے معاملے میں محی الدین عربی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ محی الدین عربی نژاد اور حاتم طائی کی اولاد میں سے تھے اور اندلس موجودہ اسپین کے رہنے والے تھے، لیکن انہوں نے تمام اسلامی ممالک کے سفر کیے اور آخر شام میں وفات ہو گئے، جہاں ان کی قبر اس وقت بھی موجود ہے۔ صدر الدین کونوی محی الدین عربی کے ایک شاگرد تھے، جن کا شمار محی الدین کے بعد بڑے بڑے عارفوں میں ہوتا ہے۔ اسلامی عرفان کو بڑی دقیق علمی صورت میں پیش کرنے کا کام محی الدین نے کیا اور صدر الدین کونوی نے اس کی تشریح اور توضیح کرنے کا فرض انجام دیا۔ مولوی مانوی صدر الدین کونوی کے ہم عصر تھے۔ صدر الدین کونیا کی ایک مسجد میں امام جماعت تھے اور مولوی مانوی وہاں جا کر ان کے اقتدار میں نماز ادا کیا کرتے تھے۔ محی الدین عربی کے نظریات اور تصورات انہی صدر الدین کونوی کے وسیلے سے مولوی مانوی کو منتقل ہوئے۔ یہ انوکھی اور نرالی باتیں جو آپ اس بارے میں سنتے ہیں، ان کی کوئی حقیقی بنیاد نہیں ہے، کیونکہ اسلامی عرفان کے اصول کچھ اور ہیں اور وہ ان ڈھکوسلوں سے بالکل الگ ہیں جو آج کل بعض لوگ گھڑ کر روزناموں اور رسالوں میں چھپواتے ہیں۔ محی الدین عربی نے جو مسائل پیش کیے ہیں، ان میں سے ایک کامل انسان کا مسئلہ ہے، لیکن اس نے یہ مسئلہ عرفان کے نقطۂ نگاہ سے پیش کیا ہے۔ اگر آئندہ مجالس میں اس بارے میں بحث کرنا ضروری ہوا تو میں اس موضوع پر قدرے زیادہ مفصل گفتگو کروں گا۔ اگرچہ دوسرے لوگوں نے بھی اپنے اپنے نظریے سے کامل انسان کے بارے میں گفتگو کی ہے، لیکن محی الدین عربی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے انسان کامل کی اصطلاح کو استعمال کیا ہے اور اسے خاص عرفانی نقطۂ نگاہ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اب جب کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کامل انسان قرآن کے نقطۂ نگاہ کے مطابق کیسا ہوتا ہے، لہذا مجبوراً اپنی بحث تمام انسان اور ناقص انسان سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ جب تک ہم یہ مرحلے طے نہ کر لیں اس مرحلے تک نہیں پہنچ سکتے۔ کیا ہمارے معاشرے میں سالم انسان اور معیوب انسان موجود ہیں؟ ان میں سے ایک پورا اور ایک ادھورا ہے۔ اس کا تعلق انسان کے تن اور بدن سے ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض انسان جسم کے لحاظ سے سالم ہیں اور بعض دوسرے معیوب یا مریض ہیں، یا ان کے کسی عضو میں کوئی نقص ہے۔
ممکن ہے کہ ایک شخص اندھا وغیرہ ہو، لیکن ان چیزوں کا تعلق ذات انسان یعنی وجود سے ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اگر ایک انسان اندھا ہو یا بہرا ہو یا مفلوج ہو یا بد شکل ہو یا پست قد ہو تو آپ اس چیز کو اس کے لیے خامی یا نقص نہیں سمجھتے؟ ہاں، ان خامیوں کو آپ اس کی شخصیت اور انسان کے لحاظ سے نقص شمار نہیں کرتے۔ مثلا سقراط ہی کو لیجئے، یونان کا یہ معروف فلسفی جسے پیغمبروں کے راستے پر چلنے والا سمجھا جاتا ہے، دنیا کے انتہائی بدصورت افراد میں سے تھا، لیکن کوئی بھی اس کی بدصورتی کو انسان کی حیثیت سے سقراط کے لیے عیب نہیں سمجھتا۔ یا جیسا کہ ابوالعلا معری نابینا تھا اور خود ہمارے زمانے میں ڈاکٹر طٰہٰ حسین بھی نابینا تھے، کیا یہ اندھا پن جو اس کے جسم اور شخص یعنی وجود کا عیب ہے، یہ اس کی شخصیت کا عیب اور نقص بھی شمار ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ تو پھر یہ خود اس امر کی دلیل ہے کہ انسان دو چیزیں رکھتا ہے، ایک شخص اور دوسرے شخصیت۔ وہ ایک تن رکھتا ہے اور ایک روح، ایک جسم رکھتا ہے اور ایک روان۔ روح کا نظام جسم سے الگ ہے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کی روح اس کے جسم کی تابع ہے، یہیں انہوں نے 100% دھوکہ کھایا ہے۔ اب بنیادی سوال یہ ہے کہ جب انسان کا جسم سالم ہو تو کیا اس کی روح بیمار ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یہ چیز بجائے خود ایک مسئلہ ہے۔ جو لوگ روح اور اس کی حقیقت کے منکر ہیں اور انسان کے تمام روحانی خواص کو اس کے سلسلہ اعصاب کا براہ راست اور بلا واسطہ نتیجہ سمجھتے ہیں، ان کے نظریے کے مطابق ہر چیز جسم کے تابع ہے اور روح کوئی اختیار نہیں رکھتی۔ اگر روح بیمار ہو تو لازمی طور پر جسم بیمار ہوگا، کیونکہ روح کی بیماری جسم ہی کی بیماری ہے۔ خوش قسمتی سے موجودہ زمانے میں یہ بات بڑی حد تک ثابت ہو گئی ہے۔ یعنی ممکن ہے کہ ایک انسان جس خون کے سفید اور سرخ خلیوں کی تعداد، سلسلہ اعصاب، بدن کی حیاتین اور میٹابولزم کے لحاظ سے بالکل صحیح اور سالم ہو، یہاں تک کہ ماہر طب اور ماہر ادویات کی رائے کے مطابق یعنی طبی اور عصبی لحاظ سے بھی رتیب بر بیماری نہ رکھتا ہو، لیکن اس کے باوجود نفسیاتی نقطۂ نگاہ سے بیمار ہو۔ مثلاً آج کل کے اصطلاح میں اسے عقدہ روانی یعنی نفسیاتی گرہ کمپلیکس کا مرض لاحق ہو۔ جو انسان عقدہ روانی رکھتا ہو، اس کے بارے میں آج کل کا علم بتاتا ہے کہ وہ واقعی بیمار ہے، یعنی بغیر اس کے کہ اس کے جسمانی نظام میں کوئی خلل واقع ہو، اس کے نفسیاتی نظام میں خلل پیدا ہو گیا ہے۔ اس بنا پر ایسے نفسیاتی مریضوں کا علاج مادی دواؤں سے نہیں کیا جا سکتا۔ مثلاً ایک ایسے شخص کو لیجئے جو تکبر کا عقدہ روانی رکھتا ہے، اس کے متعلق ثابت ہو چکا ہے کہ واقعی یہ ایک بیماری ہے، واقعی روح اور روان کا خلل ہے۔ کیا اس کے لیے دواخانے سے ایسی دوائی حاصل کی جا سکتی ہے کہ اگر وہ انسان اسے کھائے تو اس کا تکبر تواضع میں بدل جائے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم ایک قسی القلب انسان یا ایک جلاد کو ٹیکے لگا کر اور گولیاں کھلا کر ایک مہربان اور شفیق انسان میں تبدیل کر دیں؟ اس کا علاج تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاج کا طریقہ مختلف ہے۔ جیسا کہ بعض اوقات جسمانی بیماری کا علاج نفسیاتی طریقے سے اور نفسیاتی بیماری کا علاج جسم کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک عجیب مسئلہ ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بیماری تو جسمانی ہوتی ہے، لیکن کچھ ذہنی تحریکوں اور روحانی تقویتوں کے وسیلے سے انسان دوبارہ تندرست ہو جاتا ہے۔ یہ اس بات پر قطعی دلائل ہے کہ انسان ایک ایسا موجود ہے جو جسم اور روح سے مرکب ہے، لیکن روح جسم سے آزاد ہے اور اس کا تابع مطلق نہیں ہے، اور حکماء کے قول کے مطابق یہ دونوں ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔
روح جسم پر اثر کرتی ہے اور جسم روح پر اثر ڈالتا ہے۔ یہ بات اس امر پر دلیل ہے کہ انسان کا نفسیاتی نظام بذات خود ایک مستقل حیثیت رکھتا ہے۔ ہم کامل انسان کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کے متعلق مفصل بحث کرنے سے پہلے ہم نے سالم انسان اور معیوب انسان کا جو ذکر کیا ہے، یہ اس بحث کی تمہید کے طور پر ہے اور یقیناً لازم اور ضروری تھا۔ ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس عیب اور سلامتی کا روح اور جسم سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہاں طبی اعتبار سے بحث کریں اور پھر تجزیے کے بعد معلوم ہو کہ کون سا انسان سالم ہے اور فی الواقع اس کے بدن کے تمام اعضاء سالم ہیں، کیونکہ اس بات کا ہمارے موضوع سے کوئی تعلق نہیں اور بنیادی طور پر ہماری گفتگو بدن سے متعلق نہیں ہے۔ بس واقعے میں یہ ممکن ہے کہ انسان نفسیاتی نقطۂ نگاہ سے مریض و معیوب ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ صحیح و سالم ہو۔ قرآن نے بھی اس اصول کو پذیرائی بخشی ہے، جیسا کہ ایک مقام پر آیا ہے، ان کے دلوں میں مرض تو تھا ہی، اب خدا نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا ہے۔ یہ تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10۔ یعنی ان کے دل اور روح میں مرض ہے۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ ان کی آنکھیں بیمار ہیں۔ قرآن نے جس قلب کا ذکر کیا ہے وہ قلب نہیں جس کا ذکر علم طب میں ہے، بلکہ اس مقام پر انسان کے قلب سے مراد اس کی روح اور نفس ہے۔ نیز خدا قرآن کے بارے میں فرماتا ہے، اور ہم تو قرآن میں وہی چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، مگر وہ نافرمانوں کے لیے تو گھاٹے کے سوا کچھ بڑھاتا ہی نہیں۔ یہ تھی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 یعنی 82۔ یعنی ہم نے قرآن مومنوں کے لیے شفا اور رحمت کے طور پر بھیجا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، تقویٰ تمہارے دلوں کے مرض کی دوا ہے۔ یہ ہے نہج البلاغہ مفتی جعفر حسین، خطبہ نمبر 196۔ نیز فرماتے ہیں، بلاؤں اور مصیبتوں میں سے ایک فقر ہے، فقر ہے، اور فقر سے بدتر بدن کی بیماری ہے، اور بدن کی بیماری سے شدید تر انسان کے قلب کی بیماری ہے۔ یہ تھی نہج البلاغہ مفتی جعفر حسین کی حکمت نمبر 388۔ قرآن مجید کا ایک مقصد انسان کو سالم انسان بنانا ہے، لیکن اس سے پیشتر کہ ہم اپنے متعلق کامل انسان ہونے کی توقع رکھیں یا ایک کامل انسان کے نزدیک ہونا چاہیں، یا ہمیں اپنا محاسبہ کرنا اور یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا ہم بنیادی طور پر سالم انسان ہیں یا معیوب انسان ہیں۔